قرآن کریم میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، عورتوں سے مباشرت نہ کرو جب تک کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخر عشرہ یعنی جو لاسٹ 10 ڈیز ہیں ان میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ اعتکاف کرنے والے پر سنت یہ ہے کہ نہ مریض کی عیادت کو جائے، یعنی اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو دیکھنے نہ جائے، نہ جنازہ میں حاضر ہو، نہ عورت کو ہاتھ لگائے، اور نہ اس سے مباشرت یعنی فزیکل ریلیشن، اور نہ کسی حاجت کے لیے یعنی کسی ضرورت کے لیے نہیں جانا چاہیے، مگر اس حاجت کے لیے یا اس ضرورت کے لیے جا سکتا ہے جو ضروری ہے، جو موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اور اعتکاف بغیر روزہ کے نہیں، یعنی کوئی اعتکاف میں ہے، یہ تصور کرتا ہے کہ میں اعتکاف میں ہوں اور روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کا اعتکاف نہیں، اور اعتکاف جماعت والی مسجد میں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے بارے میں فرمایا وہ گناہوں سے باز رہتا ہے، رکا رہتا ہے، اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا تو ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ مسجد میں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے نیت کے ساتھ ٹھہرنا اعتکاف ہے، اور اس کے لیے مسلمان عاقل یعنی پاگل نہ ہو، اور جنابت یعنی ناپاک، وہ حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے، بلوغ شرط نہیں، بلکہ نابالغ جو تمیز رکھتا ہے اگر بنیت اعتکاف مسجد میں ٹھہرے تو یہ اعتکاف صحیح ہے۔ عورت کو مسجد میں اعتکاف مکروہ ہے، بلکہ وہ گھر میں ہی اعتکاف کرے، مگر اس جگہ کرے جو اس نے نماز پڑھنے کے لیے مقرر کر رکھی ہے، جسے مسجد بیت کہتے ہیں۔ اور عورت کے لیے یہ مستحب بھی ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ مقرر کر لے، اور چاہیے کہ اس جگہ کو پاک صاف رکھے، اور بہتر یہ ہے کہ اس جگہ کو چبوترا وغیرہ کی طرح کچھ بلند کر لے، بلکہ مرد کو بھی چاہیے کہ نوافل کے لیے گھر میں کوئی جگہ مقرر کر لے کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: واجب کہ اعتکاف کی منت مانی یعنی زبان سے کہا، محض دل میں ارادہ سے واجب نہ ہوگا۔ دوسری قسم سنت مؤکدہ کہ رمضان کے پورے عشرہ اخیرہ یعنی آخر کے 10 دن میں اعتکاف کیا جائے، یعنی 20ویں رمضان کو سورج ڈوبتے وقت بنیت اعتکاف مسجد میں ہو، اور 30ویں کے غروب کے بعد یعنی غروب آفتاب کے بعد یا 29 کو چاند ہونے کے بعد نکلے۔ اگر 20ویں تاریخ کو بعد نماز مغرب نیت اعتکاف کی تو سنت مؤکدہ ادا نہ ہوئی، اور یہ اعتکاف سنت کفایہ ہے کہ اگر سب ترک کریں تو سب سے مطالبہ ہوگا، اور شہر میں ایک نے کر لیا تو سب بری الذمہ۔ تیسری قسم ان 2 کے علاوہ یعنی اعتکاف واجب یا سنت مؤکدہ، ان دونوں کے علاوہ جو اعتکاف کیا جائے وہ مستحب و سنت غیر مؤکدہ ہے۔ اعتکاف مستحب کے لیے نہ روزہ شرط ہے نہ اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر، بلکہ جب مسجد میں اعتکاف کی نیت کی، جب تک مسجد میں ہے معتکف ہے، چلا آیا اعتکاف ختم ہو گیا۔ یہ بغیر محنت ثواب مل رہا ہے کہ فقط نیت کر لینے سے اعتکاف کا ثواب ملتا ہے، تو اسے تو نہ کھونا چاہیے۔ مسجد میں اگر دروازہ پر یہ عبارت لکھ دی جائے کہ اعتکاف کی نیت کر لو، اعتکاف کا ثواب پاؤ گے، تو بہتر ہے کہ جو اس سے ناواقف ہیں انہیں معلوم ہو جائے، اور جو جانتے ہیں ان کے لیے یاد دہانی ہو جائے۔ اعتکاف سنت یعنی رمضان شریف کی پچھلی 10 تاریخوں میں جو کیا جاتا ہے اس میں روزہ شرط ہے،
لہٰذا اگر کسی مریض یا مسافر نے اعتکاف تو کیا مگر روزہ نہ رکھا تو سنت ادا نہ ہوئی بلکہ نفل ہوا۔ اعتکاف واجب میں معتکف یعنی اعتکاف کرنے والے کو مسجد سے بغیر عذر نکلنا حرام ہے۔ اگر نکلا تو اعتکاف جاتا رہا یعنی اعتکاف ٹوٹ گیا، اگرچہ بھول کر نکلا ہو۔ یوں ہی اعتکاف سنت بھی بغیر عذر نکلنے سے ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ یوں ہی عورت نے مسجد بیت میں اعتکاف واجب یا مسنون کیا تو بغیر عذر وہاں سے نہیں نکل سکتی، اگر وہاں سے نکلی اگرچہ گھر ہی میں رہی اعتکاف جاتا رہا۔ اعتکاف کرنے والے نے دن میں بھول کر کھا لیا تو اعتکاف فاسد نہ ہوا یعنی اعتکاف ٹوٹا نہیں۔ گالی گلوچ یا جھگڑا کرنے سے اعتکاف فاسد نہیں ہوتا یعنی ٹوٹتا نہیں، مگر بے نور و بے برکت ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کرنے والا مسجد ہی میں کھائے پیے سوئے، ان امور کے لیے مسجد سے باہر ہوگا تو اعتکاف جاتا رہے گا، مگر کھانے پینے میں یہ احتیاط لازم ہے کہ مسجد آلودہ نہ ہو۔ معتکف کے سوا اور کسی کو مسجد میں کھانے پینے سونے کی اجازت نہیں، اور اگر یہ کام کرنا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں جائے اور نماز پڑھے یا ذکر الہی کرے، پھر یہ کام کر سکتا ہے۔ معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا بالکل خاموش نہ رہے اور نہ ہی بے وجہ گفتگو میں مصروف رہے، بلکہ قرآن مجید کی تلاوت، حدیث شریف کی قرات اور درود شریف کی کثرت، علم دین کا درس و تدریس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم و دیگر انبیاء علیہ السلام کے ان کی بائیوگرافی، ان کے سیر و اذکار اور اولیاء و صالحین کی حکایت اور امور دین کی کتابت اور دینی معاملوں میں مصروف رہے۔ اور ایک اہم جانکاری جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں یہ کہ انشاءاللہ سبحانہ و تعالی 6 جون 2018 کو اعتکاف کی شروعات اور 12 جون 2018 کو شب قدر ہے۔ کسی شک و شبہ میں نہ پڑیں، بلکہ 6 جون 2018 کو اعتکاف، 12 جون 2018 کو شب قدر اور 15 جون 2018 کو جمعۃ الوداع یعنی کہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فتنہ و فساد اور گناہوں سے